لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ کیٹاگوریکل فرمان قرآن پاک میں موجود ہے. یہ میری ذاتی بات ہو تو بالکل دیوار پہ مار دی جائے، کیونکہ ہماری ذاتی بات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. ہماری کیا اہمیت تو قرآن کی ہے، اہمیت تو مصطفیٰ کے فرمان کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے اس قرآن کی اہمیت ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ تمہاری خیر خواہی نہیں چاہتے. لہذا آج ہمارا ملک اگر ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرمائیں. آپ خود دیکھ لیں ہم کن کن کے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کن کن کے غلام بنے ہوئے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو آیت قرآن کی روشنی میں آپ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے. ہاں ہماری طرف سے غلطی ہو رہی ہے، قرآن غلط نہیں کہتا ہے. اگر قرآن کو ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. یہ کہنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر قرآن کو ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. آپ دیکھ لیں ہمارے اس محلے میں، دیکھ لیں پوری پاکستان اور اسلامی ممالک میں چلے جائیں، ہر جگہ یہی چیز آپ کو ملے گی. قرآن شاید ہی کوئی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہو، پڑھاتا بھی ہو تو بس ناظرہ خان پڑھا دیا، ہلکا پھلکا ٹک ٹک کر دیا. لیکن ہر گھر کا ہر بچہ سکول ضرور پڑھتا ہے. ہمیں پاگل پتر بھی ہوئے ان کے میں کوئی حرف دو حرف آ جاؤں ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پاگل ہے بیچارہ، دماغ نہیں کام کرتا، یہ مدرسے پا دو. یہ الگ گل ہے کہ جو قرآن پڑھ کے وہ دماغ ٹھیک ہو جائے میری طرح، تو یہ الگ گل ہے. لیکن گل یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن میں برکت ہے، نور ہے، رحمت ہے، ہر شے ہے. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ بھئی چند چڑھے ہے کہ نہیں. وہ یہ حضرت صاحب کہیں چند چڑھا بیٹھے تھے، نہ آخیا بھئی ان شاید یہ صحیح چند چڑھائیں گے، کیونکہ مفتی صاحب شاید ٹائم پہ نہیں چڑھاتے تھے جو ہماری مرضی کے مطابق تھا. اب لوگوں کی مرضیاں چلیں گی، جدوں بندہ آکھے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر اللہ کریم کو جب مانا ہے اور کلمہ محمدی پڑھا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا ہوگا. مزاج قرآنی ہونا چاہیے، حدیثی ہونا چاہیے، مصطفیٰ ہونا چاہیے. مزاج تو یہ ہے، اگر مزاج انسان کا اپنا ہو، مسلمان کا اپنا ہو، قرآن حدیث چھوڑ کے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جا سکتا. لہذا اسی آیت کے تحت اگر کوئی قانون سمجھ آ جاتا تو یقیناً مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بہترین قسم کا رویت ہلال کمیٹی کو چلا رہے تھے، اور ان کے پائے کا عالم نہیں تھا. اگر عالم تھا تو اسے لے آتے تو پھر بات تھی، یا اس سے اچھا نہ لاتے تو اس جیسا لے آتے. تو ایسے کو لائے ہو جو سمجھ آ رہی ہے بھئی یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی، ٹھیک ہے، اکڑ بکڑ پمبا پو 80-90 پورا 100. اب بات آپ سمجھ رہے ہوں گے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. ایسا نہ کرو اس لیے کہ حکمرانی اللہ کی ہے، اور جب تم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کیسے لاؤ گے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارا اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ سے مدد حاصل کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہ جب قانون بنانا ہے تو اس جیسا لے آنا ہے یا اس سے بہتر لانا ہے.